الصلاة خير من النوم. آج کل لوگ کہاں رکھتے ہیں ایسے نام؟ آج کل تو ماڈرن نام چاہیے. صحابہ کے نام پر رکھو گے تو اس نام کی برکت الگ سے ملے گی، صحابہ کی نسبت شامل ہو جائے گی. لیکن نہیں، کوئی نیا نام بتاؤ. علماء سے پوچھیں گے حضرت کوئی نام بتائیے، بیٹا آیا ہے یہ رکھ لو. ارے یہ تو بہت پرانا نام ہے، کوئی نیا نام بتائیے. مجھے معلوم، میرے نام پہ بہت بچوں کے نام رکھے گئے ہیں، میرے نام پہ بہت بچوں کے نام رکھے گئے ہیں، مجھے معلوم ہے. اور میں دیکھ کے کہہ دیتا ہوں تمہارے باپ نے میرے نام سننے کے بعد رکھا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے خود بھی رکھے ہیں کئی نام، اپنے ہی نام رکھے ہیں میں نے. ہاں میرے ایک رشتہ دار ہیں، ان کے بیٹا ہوا، میں ان کے گھر پہ گیا تو ان کی دادی نے کہا کہ آج ہمارے بیٹا آیا، اس کا نام میں کہا میرا ہی رکھ دوں. پھر میں نے کہا بیٹا ایسا رکھنا، خیال رکھنا کہ ہمارے نام کا خیال رکھنا تھا. ہم نے اپنا نام تمہیں رکھوایا لیکن ایسا مت کر کے ہمارے نام کو ڈوبو دو تم. ہاں ایسا مت کرنا. نہیں، نام کی آدمی کے اندر خصوصیت پائی جاتی ہے، نام کا اثر بچے کے اندر پایا جاتا ہے. اس لیے اچھا نام رکھنا چاہیے. آپ میں بتا دوں، میرے بچوں کے نام سنو گے تو آپ حیرت پڑ جاؤ. میں نے اپنے بچوں کے نام سرکار کے غلاموں کے نام پر رکھے. میرا پہلا بیٹا ہوا تو میں نے بیٹے کا نام رکھا محمد انس. سرکار کے بڑے شہید غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ. دوسرا بیٹا ہوا تو میں نے اس کا نام رکھا محمد عبد القادر، سرکار غوث پاک کی نسبت. تیسرا میرا بیٹا ہوا تو میں نے اس کا نام رکھا محمد زبیر. سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے حضرت زبیر ہیں، عبداللہ ابن زبیر. چوتھا بیٹا میرا ہوا تھا، میں نے اس کا نام رکھا محمد ابوالحسنین علی مصطفیٰ. اور پانچواں بیٹا ہوا ماشاء اللہ، پانچواں بیٹا ہوا تو میں نے اس کا نام رکھا محمد زید. محمد زید کون ہے؟ سرکار کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ. جب ان کے باپ لینے آئے حضرت زید کو تو سرکار سے کہا کہ اپنے ہمارے بیٹے کو دے دو، جو فدیہ چاہو لے لو. سرکار نے فرمایا ہمیں فدیہ کی ضرورت ہے، اپنا بیٹا چاہو لے جاؤ. فرمایا زید جاؤ، تمہارے چچا اور باپ آئے، چلے جاؤ. تو زید رونے لگے، کہ یا رسول اللہ میں 12 سال سے آپ کے پاس ہوں، اپنے گھر پہ پٹا بھی ہوتا، ڈانٹ پھٹکار بھی سنی ہوتی، اور آپ نے 12 سال مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھا تمہارے منہ میں کتنے دانت ہیں. یا رسول اللہ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، نہ باپ کے ساتھ جاؤں نہ چچا کے ساتھ جاؤں. تو سرکار نے ہاتھ پکڑا، فرمایا زید آؤ. خانہ کعبہ کے سامنے لے کے کھڑے میرے آقا نے فرمایا اے کعبہ تو بھی گواہ ہو جا، آج سے زید بن حارثہ نہیں، زید بن محمد، آج سے زید میرا بیٹا ہے. میں نے اپنے بیٹے کا نام زید رکھا. اب اس نام کی برکت دیکھیے. میں نے اپنے بیٹے سے گزارش کی، میں بیٹا تم پڑھائی چھوڑ دو، حفظ کرنا شروع کر دو. کوئی چھوڑوائے گا؟ علماء نے مجھے گھیر لیا کہ آپ نے کوئی بچہ حافظ عالم نہیں بنایا، ڈاکٹر انجینئر بناتے رہے. تو میں نے کہا ہاں حضرت ڈاکٹر تو حافظ تو کوئی نہیں ہے، ایک بیٹا بھی ہے. میں شاید آج اس سے گزارش کروں گا جا کے، شاید میری بات مان لی. تو میں شام جب گھر پہنچا دوپہر میں تو میں نے کہا بیٹا آج تم پڑھائی چھوڑ دو، حفظ شروع کر دو. ابو شام کو بتاؤں گا میں آپ کو، ابھی نہیں بتاؤں گا. میں ٹھیک ہے. بچوں میں تھوپا مت کرا کرو. بچہ اگر مشورہ دے رہا ہے کہ میں شام کو بتاؤں گا، کل بتاؤں گا، تو اس کو موقع دو. مگر ٹھیک ہے بیٹا شام کو بتانا. شام آئی، میں کہا بیٹا میں پڑھائی، ابو میں پڑھائی بھی نہیں چھوڑوں گا اور حفظ کروں گا. اب دیکھیے اللہ کا احسان، میرے نبی کی شان کریمی کے صدقہ مجھے ملا. میرے بیٹے نے 1 سال میں حفظ کیا. اگست 1918 میں شروع کیا، اگست 2019 میں حفظ مکمل، اور ہائی اسکول میں 84% مارکس. جب کہتے تھے ہائی اسکول کرنے کے کہتے پڑھنے کی ایک پڑھائی کیسے، 2 پڑھائی کیسے چڑھ جائیں گی؟ ہمت ہو تو کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہمت ہو، آدمی اگر یہ کر لے مجھے یہ کرنا ہے تو کرے گا وہ. لیکن تم میں ہمت ہی نہیں ہے. ہمت کہاں سے لاؤ گے آئے خیال میں؟ تو میں پھر کہوں گا کہ بچوں کو تعلیم سے جوڑو اور تعلیم سے سجاؤ. حضرت شہاب الدین شاہجہاں کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر، ان کا نام کیا نام ہے معلوم ہے؟ اورنگزیب کا نام کیا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ معلوم ہے کسی کو؟ اورنگزیب تو عام طریقے مشہور ہے، مجھے بھی نہیں معلوم تھا. جب ان کے مزار پہ گیا میں حیدرآباد اورنگ آباد، تو وہاں سے میں نے سکے خریدے چاندی کے 2. اس کے بعد 2 ہی سکے تھے حضرت.
تو کہا کہ حضرت یہ 2 سکے ہیں, میں جو تمہاری قیمت ہو لے لوں. تو اسے 800 روپے لیے اور 2 سکے مجھے 1 پیسے کے دیے, اتنے بڑے بڑے تانبے کے. میں کہا ٹھیک ہے. بولے یہ اس کے ساتھ گفٹ ہے. تب میں نے اس پہ پڑھا دیکھا ابو مظفر محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر, یہ نام تھا ان کا. اور سکے پر چاروں صحابہ کے نام لکھے تھے, خلفاء راشدین کے نام تھے. اور شاہجہاں کا نام بھی اسی دن معلوم ہوا کیا ہے, شہاب الدین شاہجہاں. تو کہا کہ بیٹا جاؤ دادا کو سلام کر کے آؤ. ان کے بیٹے نے جب حفظ کیا تو کہا مجھے کیا خوشی, تمہارے ماں باپ کا انتظام ہو گیا, کل تمہارے ماں باپ کو پروردگار سونے اور چاندی کا تاج پہنائے گا. آج میرا بیٹا حافظ بن کے آتا تو مجھے بھی خوشی ہوتی. بیٹے نے جا کے اپنے باپ سے کہا حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ سے کہ ابا نے ایسے سے کہا ہے, مجھے کیا خوشی تمہارے ماں باپ کا انتظام ہو گیا, میرا بیٹا حافظ بن کے آتا تو مجھے خوشی ہوتی. حضرت اورنگزیب نے اسی دن سے حفظ شروع کیا. 1 سال میں حفظ کر کے آیا. پھر اپنے والد کے پاس پہنچے, ابا آج میں حافظ ہو گیا. دوڑتے آئے, سینے لگا دیا, بیٹے تم نے میرا بھی انتظام کر دیا. ایک حافظ 10 لوگوں کو جہنم سے نکال کے لائے گا. کبھی سوچا ہے؟ لیکن ہم تو دھیان ہی نہیں دیتے. سر کہتے صاحب پڑھائیں کیسے, یہ سوچ کے کیوں پڑھا دو نوکری ملے گی. واللہ میں ممبر رسول سے بات کر رہا ہوں, میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرے بچوں کو نوکری ملے. میرے بچے جب پڑھ لکھ جائیں گے تو ان کو سلیقہ بولنے کا آ جائے گا. کاروبار کریں گے تو سلیقے سے کریں گے, کھیتی بھی کریں گے تو سلیقے سے کریں گے. تو یہ سب سے پڑھاؤ نا, تو یہ ساری خوبیاں تو آگے پیچھے چلتی ہیں. اب مقطع کا شعر سن لو.